اکثر یہ الزام لگ جاتا ہے کہ شیعوں نے بے وفائی کی. جملہ تاریخ میں 1400 سال سے گشت کر رہا ہے کربلا سے لے کر اب تک کہ شیعوں نے بلایا تھا, شیعوں نے مار دیا, شیعوں نے بلوایا تھا, شیعوں نے بے وفائی کی. آپ احباب کی توجہ رہے گی انشاءاللہ. آج آپ مطلب لے کے جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے آپ کے ذہن کلیئر ہو جائیں گے کہ ہوا کیا ہے تاریخ میں. اور اسی اموی اور عباسی پروپیگنڈے سے متاثرہ ہمارے بھی کچھ خناس میدان میں آ گئے. بظاہر وہ ہمارا حلیہ بنائے ہوئے, لیکن اب ثابت ہو گیا کہ وہ پلانٹڈ ہیں, کیونکہ کبھی انہوں نے تشیع کا دفاع تو کیا نہیں کسی بھی محاذ پہ, کہیں بھی نہیں. چیلنج کر رہا ہوں کہیں, بلکہ جب انہوں نے حملہ کیا تشیع پر حملہ کیا, جب حملہ کیا تشیع پر حملہ کیا, کبھی عزاداری پر حملہ کیا, کبھی عقائد پر حملہ کیا, کبھی دشمنان اہل بیت کو اپنے مرکزوں میں اپنی مسجد زرار میں بلا کر ان سے شیعوں کو گالیاں دلوائیں, امیر مختار کو مرتد کہلوایا, کبھی ان خبیث دشمنان اہل بیت کو بلا کر عزاداری کا مذاق اڑوایا اور ٹھٹے مارتے رہے. یہ سب کب تک برداشت ہوگا, کہاں تک؟ اگر تمہارے پاس دینی غیرت نہیں ہے, اتنے بے غیرت ہو چکے ہو تم کہ تم دشمنان اہل بیت کو بلوا کر شیعوں کو گالیاں دلواؤ, شیعوں کا مذاق اڑاؤ, عزاداری کا مذاق اڑاؤ, عزاداروں کا مذاق اڑاؤ, تو بھی غیرت مند شیعہ باقی ہیں تمہیں ہر محاذ پر جواب دینے کے لیے. حد ہو گئی بدبختی کی, اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ کرائے کے چند بلونگڑے بندر 100-125 پیج ان کو بنوا کے دے, پیڈ تنخواہ دار ان کو بنوا کے دے دیے گئے یوٹیوب پہ. اس پہ کوئی بھی ان کے خلاف بات کرے سب بھونکنا شروع ہو جاؤ, وہ سب بکواس کرنا شروع ہو جاتے. میں ایک سوال رکھتا ہوں آپ کے سامنے, تم شیطان بزرگ سے بڑی طاقت ہو, یہ شیطان بزرگ سے بڑی طاقت ہے. تم اسرائیل سے جس نے تم کو بھیجا ہے تم اس سے بڑی طاقت ہو. تم یہ جتنی طاقتیں ہمارے خلاف 14 صدیوں سے کام کر رہی ہیں ان سے زیادہ طاقتور ہو. جو تشیع کے مقابلے پر آیا اللہ نے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا. اب آج ہم آپ کو تشیع کی مظلومیت بتائیں گے, اور اتفاق سے آج وہ چیپٹر بھی وہی ہے جناب زید کا. وہاں بھی یہی نا کہ شیعوں نے بلایا, بیعت کی کوفیوں نے. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا آخر میں جب پہنچیں گے تو حقیقت حال آپ کو بتائیں گے. آج دلائل لے کر جائیے گا اور فخر کیجئے گا اس بات پر کہ آپ حسین کے شیعہ ہیں, فخر کیجئے گا اس بات پر کہ آپ علی کے شیعہ ہیں, فخر کیجئے گا اس بات پر کہ آپ اہل بیت کے شیعہ ہیں. وہ شیعہ جس نے 14 صدیوں میں کبھی بھی اہل بیت کے ساتھ غداری نہیں کی, خیانت نہیں کی, شیعہ نے کبھی بھی. پہلے آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ رکھتے ہیں, تاریخی حقیقت, اور انشاءاللہ یہ مسئلہ ایسی گتھی سلجھے گی آج کہ یہاں جو بیٹھے ہیں جو ہماری تقریر سنیں گے سوشل میڈیا پہ بھی یہ ہمارے برادران بھیجتے ہیں, یہ دنیا میں جہاں جہاں سنیں گے آج کے بعد وہ کبھی شک میں مبتلا نہیں ہوں گے. کہا جاتا ہے کہ سارے کوفی جو تھے یہ شیعہ تھے جنہوں نے بیعت کی تھی جناب زید کی, ہے نا, یہی کہا جاتا ہے نا, یہ سب شیعہ تھے. میں ایک سوال رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے تاریخ, وہ پروپیگنڈے کا رد تو ابھی ہم کریں گے نا, جو صدیوں سے اپنا ملبہ ہمارے اوپر ڈالتے رہے, سب چھوڑ کے کون گئے. ابھی بتاتے ہیں کس نے بے وفائیاں کی ہیں معصوموں کے ساتھ, امام کے ساتھ, امام حسین کے ساتھ, امام علی کے ساتھ, کس نے بے وفائی کے بھی بتاتے ہیں آپ. شیعوں نے نہیں, شیعوں نے جانے دی یا زندانوں میں رہے. دیکھیے بیعت کسے کہتے ہیں, جو بھی بیعت کر لے وہ شیعہ ہے. یہ گتھی آپ کی سلجھا دیں گے. جب یہ الف سے چلیں گے نا, زیرو سے, تو مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے. سب یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے بیعت کی وہ شیعہ ہے. اچھا, امیر المومنین کے پاس جب ظاہری خلافت آئی پورے مدینے نے بیعت کی کہ نہیں کی؟ کی نا, پورا مدینہ شیعہ تھا. تو پھر گالیاں دو کہ شیعوں نے بیعت توڑی اور علی کے مقابلے پر آ گئے. جنگیں کی نا انہوں نے, کہو نا, پھر پورے مدینے نے بیعت کی تھی نا علی کی, تو شیعہ ہوئے. تو شیعہ تھے, بے وفائی کی, علی سے جنگ کی, وہاں گوٹ دبتی ہے, وہاں خاموش. پورے مکے نے علی کی بیعت کی یا نہیں کی؟ کی نا, سب شیعہ تھے. اور پھر علی کے اوپر خروج کیا سب نے. تو کہو کہ مکے کے شیعوں نے علی کا ساتھ چھوڑا, مدینے کے شیعوں نے علی کا ساتھ چھوڑا, بصرے کے شیعوں نے علی کا ساتھ چھوڑا, آدھے سے زیادہ عالم اسلام نے علی کی بیعت کی تھی, وہ سارے شیعہ تھے. مسئلہ سمجھ رہے ہیں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ وہی بیعت عمومی جو بھی ظاہری طور پہ خلیفہ بنتا تھا سارے اس کو قبول کر لیتے تھے. وہاں شیعہ کا کیا سوال ہے کہ جس نے بیعت کی سب شیعہ, سارے شیعہ تھے. تو پھر کہو نا جس نے علی کے خلاف قیام کیا وہاں بھی تو کہو کہ شیعوں نے بیعت توڑ دی, شیعوں نے حملہ کیوں کیا. آپ کے خیال میں جس نے بیعت کی سب شیعہ ہیں تو سارے شیعہ ہوئے نا, وہ مانو نا ان سب کو شیعہ. پھر بیعت کرنا اور ہوتا ہے, ایک عام تو ایک عمومی اعلان ہو گیا مدینے سے, جہاں جہاں خبر گئی سب نے بیعت کر لی, مان لیا امیر. امیر ماننا اور ہوتا ہے, شیعہ ہونا اور ہوتا ہے. مدینے میں شیعہ ہے لیکن کون ہے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری شیعہ ہے, ابو ایوب انصاری شیعہ ہے, اور ایسے بہت سے نام شیعہ ہے. وہ پہلے دن سے علی کے ساتھ تھے, مرتے دم تک علی کے ساتھ. انہیں نے بے وفائی کی. تو یہ مسئلہ گتھی سلجھی کہ بیعت جو کر رہے ہیں کوفے میں وہ سارے شیعہ ہیں کیا؟ مولا کائنات کے ظاہری دور میں پورا کوفہ شیعہ نہیں تھا, کہاں سے شیعہ تھا؟ شیعہ ہونا اور ہے, بیعت کرنا جوش میں سارے آ جاتے تھے, بیعت کر لیتے تھے.
یہ تو تم نے پڑھ لیا کہ کوفیوں نے خط لکھ کے بلایا، اب ہم سے سنو نا حقیقت، تاریخ تو پڑھتے نہیں ہے، اور بس جن سے متاثر ہیں ان کے اعتراضات لے کے اور تقریریں کرنا شروع کر دیں گے، شیعوں نے بلایا تھا، شیعوں نے مار دیا، شیعوں نے بلایا تھا، شیعوں نے مار، تو پھر اعلان کر دو نا تم شیعہ نہیں ہو، ہماری مصیبت کیوں کی، ہمیں پتہ تو چل جائے کہ تم ادھر کے آدمی ہو، ختم ہو گئی بات۔ بھائی اتنی برائیاں ہیں نا سب شیعوں میں، سارے شیعہ برے تو بچ گئے، تم سے کیا واسطہ، جاؤ ہمارا حلیہ بنا کے کیوں بیٹھے ہو ہمارے درمیان، پشت میں خنجر کیوں مارتے ہو، تشیع کا دفاع نہیں کر سکتے تو حملے کیوں کرتے ہو اور کرواتے ہو دوسروں سے بلا کے ان کو۔ یہ تو تم کو نظر آ گیا کہ کوفے میں لوگ نہیں پہنچے، 72 پہنچے، تاریخ پڑھی، جاؤ پڑھو، جن کے بھونپو بنے ہوئے ہو تم انہی کی تاریخیں پڑھو کہ کتنے ہزار شیعوں کو ابن زیاد نے قید کیا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ یہ باہر رہیں گے، جنگ کریں گے، حسین کے ساتھ جائیں گے۔ کہاں تھے مختار ثقفی؟ جیل میں۔ کہاں تھے ابراہیم مالک اشتر؟ جیل میں۔ کہاں تھے سلیمان بن سرد خزائی؟ جیل میں۔ کہاں تھے جناب مسیب؟ جیل میں۔ کم سے کم 4000 شیعوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، وہ بھی زیر زمین، جیلوں میں ڈالا گیا ان کو۔ اور جب وہ 4 سال بعد آزاد ہوئے تو بتاؤ انہوں نے قیام کیا کہ نہیں کیا؟ وہ تھے شیعہ، توابین کا قیام، اور اس کے بعد مختار ثقفی کا قیام، یہ تھے شیعہ۔ ابن زیاد نے قید میں ڈالا تھا، جو کوفے میں شہید ہوئے تھے، زہیر بن قین کون تھا؟ کوفی۔ مسلم بن اوسجہ کون؟ کوفی۔ حبیب ابن مظاہر کون؟ کوفی۔ 36 نہ وہ پڑھ چکا ہوں، میں لکھ بھی چکا ہوں انصار حسینی میں، 36 سے زیادہ کوفے کے تھے۔ ہانی ابن عروہ کون؟ کوفی۔ یہ تمہیں نظر دیا ہے کیریکٹر شیعوں کے کہ شیعوں نے بلایا، شیعوں نے انہی کا پروپیگنڈا۔ اب سنو ایک کیریکٹر، بس ایک، وہ میں نے آپ کو معیار بتا دیا نا کہ ایک دانہ نکالتے ہیں سب کا پتہ چل جاتا ہے پوری دیکھ کا گلی کے نہیں گلی ہے نا، اس معیار کو یاد رکھیں۔ محمد ابن اشعث جس کا حوالہ دیتے ہیں، وہ تھا خط لکھنے والوں میں تھا، اور وہ جناب کربلا میں امام کے مقابلے پر ہاں آیا، کیوں نہیں آیا؟ تو ہم سے پوچھو وہ شیعہ کب تھا؟ وہ اشعث بن قیس منافق کا بیٹا، وہ اشعث بن قیس جس نے خیانت کی تھی جنگ صفین میں مولا کے ساتھ، اس سازش میں شریک ہوا اور اپنے اور دوسرے اپنے حلیف قبیلوں کے ساتھ 20,000 کا لشکر لے کے الگ ہوا، الگ نہیں ہوا بلکہ امام کے خیمے پر چڑھائی کی تھی۔ وہ کہاں سے شیعہ ہوا؟ کدھر سے شیعہ ہوا؟ اسی کی بیٹی تھی جادہ بنت اشعث، کہاں سے شیعہ ہوئی؟ اسی محمد ابن اشعث کا بھائی تھا عبد الرحمن اشعث، کہاں سے شیعہ ہوا؟ یہ کدھر کے شیعہ ہے؟ اسی کو امام نے کہا تھا تو نے مجھے خط نہیں لکھا، اور یہ ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، تو شیعہ کہاں سے آیا؟ یہ اسی قبیل کے لوگ تھے جنہوں نے جوش میں خط لکھے تھے جب کوفے کے حالات بدلتے دیکھے، کیونکہ یہ منافقوں کا خاندان تھا، سمجھتا تھا کہ اگر حسین کا اقتدار آ گیا تو ہم بھی کچھ لے لیں گے، ہمیں بھی کوئی منصب مل جائے گا جیسے آپ کے یہاں ہوتا ہے صبح شام۔ سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ چلیے ابھی آگے چلتے ہیں، لیکن چلیے آج کے شیعوں کو دیکھ لو، سمجھ میں نہیں آیا تمہاری؟ ہزاروں لاشیں اٹھائی ہیں شیعوں نے، حسین کا ساتھ چھوڑا۔ آپ کا شہر کراچی گواہ ہے کہ نہیں؟ عاشور کا بلاسٹ ہوا، علم گرنے دیا کسی نے؟ جھکنے دیا؟ شہید ہو گئے 100 کے قریب، جلوس نہ روکنے دیا، نہ علم جھکنے دیا۔ آج کے شیعہ کی یہ حال ہے۔ تم کہاں تھے اس وقت؟ پارا چنار پہ قیامتیں ٹوٹ پڑی، تم کہاں تھے؟ کوئٹہ میں قیامتیں ٹوٹ پڑی، تم کہاں تھے؟ کبھی نکلے تم اپنے بل سے باہر؟ اپنی مسجد زرار سے کبھی باہر نکلے؟ عزاداروں کے پیچھے پڑے ہو، جب دیکھو عزاداری کے خلاف بات کرے گا، وہ بلونگڑے اس کے بندر چلانے شروع ہو جاتے ہیں تو ہم خاموش ہو جائیں گے۔ میں نے کہا نا کہ ان تمہارے جن لوگوں نے تم کو بھیجا ہے ان سے ہم نہیں ڈرے کبھی، اور نہ یہ شیعہ ڈرے کسی طاقت سے۔ لبیک کبھی ڈرے؟ اچھا ایک بات اطمینان سے بتاؤ، یہاں آپ سکون سے ہیں؟ کتنی مصیبتیں آپ کے ساتھ، آپ کے سر پہ تلواریں نہیں لٹک رہی؟ کتنا قتل عام ہو گیا، روزانہ بل پاس، یہ بل پاس، وہ بل پاس، سب کچھ ہے؟ بتاؤ شیعہ میدان سے ہٹے، شیعوں نے اپنی عزاداری چھوڑ دی، اپنی عبادتیں چھوڑ دی، کب؟ کہاں؟ تو جب آج کا شیعہ نہیں جھک رہا تو وہ جو امام کے ساتھ تھا وہ جھک جائے گا؟ بکواس کرتے ہو۔ شیعوں نے بلایا، شیعوں نے مار دیا۔ جنہوں نے بلایا تھا ثانیہ زہرا نے ان کی مذمت کی خطبے میں، جس کا تم حوالہ دیتے ہو، میں بتا رہا ہوں تم کو کہ ثانیہ زہرا نے اپنے خطبے میں ان کی مذمت کی، ان کو ڈانٹا، ان کو لتاڑا، ان کا برے القابات سے، کیونکہ وہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہے تھے۔ تو ثانیہ زہرا نے کہا تھا یہ کسی کام کے نہیں، تم اسی طرح مگرمچھ کے آنسو بہاتے رہو گے۔ ان کو کہا تھا جنہوں نے بے وفائی کی تھی، مختار کو نہیں کہا تھا جو زنجیر میں جکڑا ہوا لایا گیا تھا دربار میں۔ یاد رکھنا علی کے شیعوں، یہ وہ اموی اور عباسی پروپیگنڈا تھا۔ اور جب وہ 4000 نکلے ہیں زندانوں سے، بتاؤ سب تاریخیں، چاہے ان تاریخوں نے برا کہا ان کو، لیکن قیام کیا کہ نہیں کیا انہوں نے؟ مورخین کو تو برا کہنا ہی تھا، ملبہ شیعوں پہ لاد دو۔
کہ شیعوں نے ساتھ چھوڑا. شیعوں نے کب ساتھ چھوڑا؟ جتنے باقی بھی بچے تھے وہ بیچارے پہنچے کربلا حسین کے پاس. ان کی مثالیں دیتے ہو بے وفاؤں کی اور کہتے ہو بے وفا شیعہ تھے. آج اور تاریخی دلیلیں دیں گے آپ کو, تاریخی ثبوت دیتے ہیں ابھی آپ کو, پھر سب کلیئر ہو جائے گا. اور آج کے دور کی بھی مثال دے دوں گا آپ کو آخری میں. جناب زید کے ہاتھ میں بیعت کرنے والوں کی تعداد لکھی ہے 80,000, زیادہ سے زیادہ جس نے لکھی ہے 40,000 سے لے کے کتنی 80,000 یاد رکھ. کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, مجھے کرے درجنوں حوالے اس کے سامنے رکھ دوں گا, بے فکر رہو آپ. اسی لیے تو ریکارڈ کرا رہا ہوں, سب آ جائے میرے سامنے, کوئی بات کر لے. کئی بار کہہ چکا ہوں, وہیں چیختے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ, مجھے گالیاں دیتے رہتے ہیں, اور میں اس کا اعزاز, اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں. اہل بیت کے حق کے دفاع میں خدا کی قسم وہ شیعہ نہیں ہے جس کے دل میں یہ سوز نہ ہو, جس کے دل میں یہ آگ نہ جل رہی حسین کے عشق کی, وہ شیعہ نہیں. تم حملہ کرو گے ہمارے عشق پہ. حسین ہمارا عشق, عشق سے بھی آگے کوئی لفظ مجھے نہیں ملتا. تمہیں نہیں معلوم حسین ہمارے لیے کیا ہے, تمہیں نہیں معلوم اہل بیت کیا ہے ہمارے لیے. تم کیا جانو بدبخت لوگ, تمہیں کیا معلوم. کبھی فاطمہ زہرا کے مقام کی توہین کرتے ہو, کبھی کچھ بکواس کرتے ہو, کبھی کچھ بکواس کرتے ہو. کس قسم کے تم لوگ. اور تم سمجھتے ہو بولیں گے نہیں. ہم شیعہ نہیں, شیعہ نہیں. اگر ان باتوں پہ ہمارا خون نہ کھولتا ہو, ہمارا دل چھلنی نہ ہوتا ہو, جگر چھلنی نہ ہوتا ہو, ہم شیعہ نہیں. ہو سکتا ہے کوئی مقام اہل بیت پر حملہ کرے, ہمیں اذیت نہ پہنچے, پھر ہمارے پاس شیعہ ہونے کی دلیل کیا رہ گئی؟ پھر ہم کہے کہ شیعہ کیسے شیعہ ہم؟ ان کی اہانت کی جائے, ان کی توہین کی جائے, ان کے جانثاروں کی توہین کی جائے, ہم خاموش بیٹھے رہیں؟ مصلحتوں سے کام لیں.